جی ناظرین، السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات کریں گے یہ پاکستان افغانستان کے جو ایئر اسٹرائک اور اس کے بعد جو صورتحال ہے بارڈرز پہ، اس پہ بات کریں گے۔ اور اگر ان ایئر اسٹرائک سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پاکستان کے ساتھ دیگر کون سے آپشن ہے جس کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایئر اسٹرائکس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے حملے جو ہے ویسے ہی جاری ہے، بلکہ خیبر پختونخوا کی اوورآل اگر صورتحال کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ تو صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے۔ خاص کر یہ کرک میں جو واقعہ ہوا، اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے کہ ایک ایمبولنس میں، کیونکہ انسانیت ایمبولنس جب دشمن بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں تو ایمبولنس کو راستہ دیا جاتا ہے۔ ان دا ورسٹ کیس میں یہاں پہ ایک ایمبولنس پہ اس کو روکا گیا، اس کو آگ لگایا گیا، اور اس میں جو زخمی سپاہی تھے اس کو جو ہے جلا کر مار دیا۔ تو یہ ایک بڑا پاکستان میں اسپیشلی جو پاور کاریڈورز ہے، جو ڈیسیجن میکرز ہے، وہاں پہ اس ایشو پہ کافی تشویش پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کوہاٹ میں جو پولیس پہ حملہ ہوا اور ایک پولیس، اور پھر جب ان کو آ رہی تھی دوسری، تو یہ ایمبوش کیا گیا، اور اس میں ڈی ایس پی اور 6 پولیس اہلکار جو ہے زخمی ہوئے۔ تو یہ اوورآل صورتحال جو ہے کافی خراب ہو چکی ہے۔ پھر یہ جو ہے نا ڈی آئی خان بکر جو پنجاب انٹر ہوتے ہیں تو جو سیکیورٹی چیک پوسٹ تھے، تو وہاں پہ ایک خودکش بمبار نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا، 2 پولیس اہلکار شہید اور کافی زخمی ہو چکے ہیں۔ تو اوورآل سچویشن جو ہے سیکیورٹی کی خیبر پختونخوا میں بہت خراب ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور پوری کابینہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک ہی پرائرٹی ہے، اور وہ ہے خان کے لیے لڑنا۔ صوبہ جائے جہاں پہ جانا چاہے، جو بھی ہو رہا ہو وہ کہے، وہ نے بتا دیا ہے کل کہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں، وزیر اعظم سے بھی مل رہے ہیں، ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں، اڈیالہ جیل بھی جا رہے ہیں، لیکن صوبے میں کیا ہو رہا ہے اس پہ کوئی توجہ اس وقت نہیں ہے۔ صوبہ بالکل آٹو پہ چھوڑا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صورتحال رہی تو بعید نہیں ہے کہ بڑے فیصلے لیے جائیں گے صوبے میں حکومت کے حوالے سے۔ اور کچھ چمگوئیاں ہو بھی رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہے سدھرنے والے نہیں ہیں، اور صرف یہ خیبر پختونخوا کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا معاملہ ہے۔ تو یہ تو خیبر پختونخوا کی صورتحال اور پاکستان کی موجود صورتحال ہے۔ لیکن یہ جو ایئر اسٹرائکس گزشتہ روز کیے گئے، ہوائی فضائی حملے کیے گئے خوست، پکتیکا اور ننگرہار میں، تو افغانستان میں انٹرنلی ایک ظاہری بات ہے، یہ تو کافی یہ فطرتی بات تھی کہ ایک افروڑ تھا، ایک ریزنٹمنٹ تھی، اور صرف ایک فیملی جو ہے اس کو جو بے گناہ اس میں مارے گئے ہیں۔ ایک فیملی کے کچھ کہہ رہے ہیں کہ 13 افراد مارے گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 18 افراد، لیکن پھر بھی اگر ایک بھی ہوتا اور بھی گناہ مارا گیا ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ اس پہ ہم نے مختلف ویلاگز بھی کیے، اسی حوالے سے ہم نے یہ بھی بات کی کہ افغان طالبان کے ساتھ اسی حوالے سے کوئی اس کی بات پہ یقین کرنے والا نہیں ہے پوری دنیا میں، اسلامی دنیا نے بھی، اور نہ دنیا میں کسی بھی ملک نے ان کے ساتھ پاکستان کی مذمت تو چھوڑ دے حملوں کی، بلکہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی نہیں کیا ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ انٹرنلی افغانستان کی سوسائٹی جو ہے وہ بھی تقسیم ہے اسی حوالے سے، اسپیشلی جو نان پختون ایلیمنٹس ہے افغان سوسائٹی میں، وہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کی مذمت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی بھی باتیں آ رہی ہے کہ افغانستان سے پاکستان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ ایسے ہیں ایلیمنٹس ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ تحریک طالبان کی ہائیڈ آؤٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ ان کی جو ہے ان کو ٹارگٹ کریں۔ لیکن یہ طالبان نے کل نمائشی رات کو نمائشی طور پر جو ہے لنڈی کوتل میں ایک چیک پوسٹ پہ حملہ کیا ہے، کچھ فائرنگ شائرنگ کی ہے، اور کچھ دعوے بھی کیے ہیں، اسی سائڈ سے بھی دعوے ہو رہے ہیں، اسی سائڈ سے بھی دعوے ہوتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں جو ہوتا ہے اس میں کوئی بھی پھر کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو یہاں سے بھی کہا گیا کہ ریپلس کیا گیا ہے، اور 15 لوگ ان کی طرف سے ان کے مارے گئے ہیں۔
ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم نے کیا ہے اور پاکستان کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور پاکستانی بھاگ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کی. لیکن ایک ہے کہ ان کو محسوس ہوا ہے، اور دوسرا ایک میسج بھی پاکستان کی طرف سے جا رہا ہے جو ہم فیل کر رہے ہیں، مختلف انٹرویو میں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کا جو معاملہ اتنا تیزی کے ساتھ سامنے آ گیا ہے. کل میں ایک بندے سے بتا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کہاں پہ ہے. میں نے کہا جب طالبان 2002 میں جب طالبان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، دسمبر 2002 تھا تقریباً، 2001 دسمبر 2001 مطلب 2002 میں جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو 4-5 سال تک ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کدھر گئے، بلکہ یہ پیچھے جا رہے تھے. وہ ایک دفعہ مجھے اویس غنی صاحب نے، گورنر بلوچستان تھے، اس نے کہا تھا کہ یہ ریڈی ہے 1-2 وزارتیں لینے کے لیے اور بات ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ امریکی بڑے مطلب کہتے ہیں متکبر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے ان کو ختم ہوئی ہولڈ دن سرا عراق کے بارے میں ہم ان کو ختم کریں گے، ورنہ یہ ختم ہو گئے تھے. تو میں نے کہا اس طرح NRF بھی نکل آ سکتی ہے. ابھی NRF کے رابطے زیادہ لگ رہے ہیں اور وہ کھل کے بول رہے ہیں، اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے NRF کے جو لیڈرشپ ہے ان کے جو بیانات آئے تو یہ ایوی ہوا میں نہیں جا سکتے. میں ایک بات بتا دیتا ہوں، ان کا ایک اثر ہو رہا ہے، بلکہ NRF یا ہمارے جو تاجک ازبک ہزارہ کمیونٹی سے پاکستان کے حوالے جو پازیٹیو بیانات ان کے آ رہے ہیں، عوام میں ان کی وہ ان کو پذیرائی مل رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جی نان پشتون جو ہے نا وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو، کیونکہ اگر ہم میڈیا پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو انفارچونیٹلی جتنے بھی پختون ہیں، افغان پختون ہیں، تو وہ اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اکراس دا بورڈ سارے، لیکن سوشل میڈیا پہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ سارے کر رہے ہیں. اسی طرح افغان میڈیا پہ تو جتنے پختون بیٹھے ہوئے تھے وہ تو سارا اوپنلی TTP یا پاکستان کی دشمنی یا پاکستان کے خلاف اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن دوسری سائڈ سے جو پاکستان میں فیل ہو رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جو تاجک ازبک ہزارہ ہے ان کی طرف سے پاکستان میں اگر دھماکہ ہو جاتا ہے تو وہ یکجہتی کرتے ہیں، وہ اس کو مذمت کرتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی، تو پاکستان میں ان کے لیے ابھی سپیس کافی بن رہی ہے، اور یہ سپیس جتنا بھی طالبان یا جتنا ہمارے پختون بھائی جو وہ کر رہے ہیں یہ سپیس بڑھتی جائے گی. اور نیچرلی ایک ہے کہ یار یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ یا کہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے، کبھی ایک بہانے کبھی دوسرا بہانے، تو بیٹر ہے. تو ایک یہ آپشن جو ہے پاپولر آپشن اب آ رہی ہے. یہ میں ریاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار بہتر ہے ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، بہتر ہے ان کے ساتھ کوئی زمین پہ تو ہے نا، آزاد تو ہے نا، دہشت گردوں کے لسٹ میں ہے اور ٹھیک ٹھاک ان کا ایک ہے، تو وائی ناٹ ود دیم. تو یہ آپشن ایک ہے اور اس پہ میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے ایک گراؤنڈ لیولنگ ہو چکی ہے، نمبر 1. دوسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر طالبان یہ جو TTP والا نہیں کر رہے ہیں اور یہ اوپنلی جس طرح ذبیح اللہ مجاہد کا بیان آیا، جس طرح دیگر کے بیانات آ گئے، سراج الدین حقانی صاحب یا دیگر کے جو بیانات آ گئے، بلکہ کل کے کہنے لگے کہ ہم یہ کریں گے، ہم پاکستان کو تباہ کریں گے، پاکستان صف ہستی سے مٹ جائے گا، وہ ڈرامٹک جو ڈرامہ بازی والے بیانات تھے. اس کا یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یہ کہ یار بجائے اس کے کہ آپ ان کو کر رہے ہیں، وائی ناٹ ان کو ٹارگٹ کریں. ان کا ٹارگٹ کرنا تو ایزی ہے. یہ جو کندہار میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوست میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ بیٹھے ہوئے تو ان کو تو اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے پیچھے لگے جو کہ TTP یا دیگر گروپ سے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان پورا بیانیہ ختم کرنے کے لیے اگر ساتھ یہ بھی ملا دے، بس ایک جگہ ایک ہی کر دے کہ ہمارے لیے TTP TTA وغیرہ سارے ایک ہی ہیں، یہ ایک تاثر بنتا جا رہا ہے. ایک آپشن یہ بھی آ رہا ہے. تیسرا ہم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی شہر کو مکمل طور پر وہ کرنا، مطلب ہے کہ کندہار جو ہے اس کی جو ہے کریڈیبلٹی ہے، اس کو یہ کرنا، کندہار پہ جا کے ٹیک اوور کرنا یا کندہار کو کچھ ٹائم کے لیے ٹیک اوور کرنا وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں. لیکن ٹیک اوور کرنے والی میں اکثر پوچھتا ہوں یار کیسے از اٹ پاسبل، کیونکہ یہ تو کوئی پرانا زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک شہر کو لے لیتے، سارے لوگوں کو نکال دیتے یا سارے لوگوں کو قتل کرتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ہاؤ اٹ ول ہیپن. لیکن وہ بھی ان کے پاس اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کیا جاتا ہے. جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پھر طریقے بھی آتے ہیں، ان کو سارے پروز اینڈ کانس کا پتہ ہوتا ہے. تو اس وقت افغانستان کے ساتھ بہتر یہی ہوگا
میں سمجھتا ہوں افغان طالبان کے لیے کہ دنیا کی بات مان لیں. ابھی دیکھیں پاکستان نے قطر کے ساتھ انگیج کیا اسی حوالے سے. کسی نے پاکستان جا رہا ہے ابھی بھی. پاکستان نے اس کے بعد جو ہے ایران کے ساتھ انگیج کیا. پاکستان نے ازبکستان کے ساتھ انگیج کیا. پاکستان کا جو اسپیشل ریپریزنٹیٹو فار افغانستان اس نے انگیج کیا ہے. ایران کے ساتھ بھی بات کی, اپنے ہم منصب کے ساتھ. ازبکستان کے ہم منصب کے ساتھ بھی بات کی. دیگر کے ساتھ بھی لگے ہوئے. پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان بڑا پرو ایکٹیولی پلے کر رہا ہے. تو طالبان کو پتہ ہے, بجائے اس کے ابھی ان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا ہوگا کہ دنیا میں کسی ایک ملک نے سوائے بھارت کے, اور بھارت کا ان کو پتہ ہے انہیں کرنا تھا, کسی ایک ملک نے یہ مذمت نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات سے نکلنے کے لیے یہی ہے, افغان طالبان کو بھی پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے. دیگر ممالک جب سعودی عرب آ گیا, قطر آ گیا, ان کو دوبارہ انگیج کرے, اسے کہہ دے یار ہم تیار ہے, کیونکہ یہ مسئلہ مشترکہ مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے یہ آج کل آپ لوگوں کو پاکستان نے رکھا تھا تو کیا آپ نے پاکستان کو پے بیک کیا؟ کس انداز میں کیا؟ جس طرح آپ تھے اس طرح یہ بھی ہوں گے نا. تو اس طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ جو ہے ریلائی کرنا, پاکستان نے اگر غلطی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان کو بھی کب تک یہ لڑائی شڑائی چلتی رہیں گی. اگر ٹی ٹی پی ہے, خوارج وغیرہ سارے پاکستانی ہے, تو بجائے اس کے کہ اس ملک کو مزید جو ہے تباہی کی طرف لے جائے اپنے لوگوں کو, ان کو بھی چاہیے, سرکار کو بھی چاہیے کہ کوئی دروازہ کھلا رکھے, کوئی کھڑکی کھلی رکھے, تاکہ ان میں وہ بھی اگر بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ بات چیت سے مسائل کو حل کیا جا سکے.